الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فكان معي في الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، آج کی اس نشست میں برادر عزیز حضرت قاری محمد نوید صاحب حفظہ اللہ تعالی اور فاضل نوجوان حضرت مولانا عامر اشرف صاحب مد ظلہ رہنما مرکزی علماء کونسل پاکستان کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہوں.
گفتگو سے قبل ایک بات وضاحت کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اور ضروری اس وجہ سے ہے کہ ہماری موجودگی میں سارا معاملہ ہوا، اگر وضاحت نہ کی جائے تو ہماری جانب سے تائید سمجھی جائے۔ یہ جو کام ہو رہا تھا یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ اس طرح لوگ کنجروں پہ پیسے پھینکتے ہیں جس طرح یہاں پھینکے جا رہے تھے۔ ہم نے تو باراتوں میں ناچنے والوں، گانے والوں، بجانے والوں پہ یہ ماحول دیکھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ ہماری مساجد اور عبادت گاہوں تک آ چکا ہے۔ مسلکی طور پہ ہم اس کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ اگر نعت خوانوں کے ساتھ پیسے اکٹھے کرنے والا نہ ہو، یہ 10 کے نوٹ جمع کرنے والا جو پھینک رہا ہے اسی کو کہا جائے اب اکٹھے کر کے دو، اس کو پتہ چل جائے میں نے کتنا عقل مندوں والا کام کیا ہے، اسی کو کہا جائے یہ آپ نے بکھیرے ہیں اب سمیٹو، سمیٹ کے عزت کے ساتھ انہیں پکڑا۔ آپ کو پتہ چل جائے، خود اس کو پتہ چل جائے اس نے کتنی دانش مندی کا کام کیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، آپ نے 1000 روپیہ دینا ہے تو 10 لینے کی کیا ضرورت ہے، چینج کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کا فلسفہ سمجھائے۔ اگر آپ نے کسی کی محبت میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ اس کو 500 دینا چاہتے، بھلے آپ 5000 دیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ جیب سے 500 نکال کے چینج دیا اور پھر اگلے 500 کا چینج دیا، کاپیاں بینک سے لے کے آنا، اس کی مجھے کوئی حکمت سمجھا دے۔ میں نعت خوانوں پہ تنقید نہیں کر رہا، لے لیں پیسے، کہہ کے لے لیں، ہماری اتنی ضرورت ہے، لیکن کم از کم ہمارے مسلک کے کھاتے میں اس کو نہ ڈالیں۔ آپ خود سمجھدار بنے، نعت خوان آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ خود سمجھدار بنے، جلسے والے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کریں۔ ویسے دیں کو 10,000 دے دیں، میں خود کہتا ہوں دیا کریں، میں خود کہتا ہوں ان کو دیا کریں، لیکن ذرا فرق کے ساتھ دیا کریں۔ سڑکوں پہ بھی اسی طرح اور مسجد میں بھی اسی طرح، گویوں کو بھی اسی طرح اور نبی کے نعت خوانوں کو بھی اسی طرح۔ پتہ نہیں وہ کیوں منع نہیں کرتے، میں نہیں سمجھ پایا، مگر نہ اتنی بات کہنے میں کوئی نقصان نہیں کہ بھائی عزت سے دے دیں، لائیں مجھے دے دیں، کتنے آپ دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں پھر کتنے دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے ماحول کے بعد تقریر کی بھی طبیعت اور مزاج نہیں ہے۔ مجھے حضرات نے حکم فرمایا کہ آپ نے قرآن کریم کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کرنا ہے۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس کائنات انسانی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں جس مخلوق پہ ہوئی وہ یہی مخلوق ہے، انسان۔ اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں، اللہ خود کہتے ہیں اگر تم گرنے بیٹھ جاؤ تو تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے بس میں نہیں، دسترس میں ممکن ہی نہیں تم گن سکتے۔ احاطہ تحریر و بیان سے باہر ہے،
انعامات کی کثرت اس قدر ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، مگر یاد رکھیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دو ہے، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسری کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں انگنت نعمتوں میں سے یہ دو ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسری کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، نعمتیں تو اور بھی بہت ہیں، یہ سب سے بڑی کس وجہ سے ہے؟ وجہ اور سبب کیا ہے؟ آسان لفظوں ہے، سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے، سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے سب کچھ ملے، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو وہ قابل ترس ہے، وہ قابل رحم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا۔ الگ بات ہے اس دنیا میں ہمیں اس کی قیمت معلوم نہیں ہو سکتی، اس دنیا میں ہمیں اس کی قیمت معلوم نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت معلوم ہونے کا جہان آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کو پانا، ہدایت کو حاصل کرنا انہی دو کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن۔ پہلی کتابیں تو منسوخ ہو چکی، پہلے انبیاء کی تعلیمات غیر محفوظ ہیں، اب جسے بھی ہدایت ملے قرآن اور صاحب قرآن سے ملے گی، اور ہدایت سب سے قیمتی خزانہ ہے، جن سے یہ حاصل ہوتا ہے یقیناً وہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے قرآن بھی عظیم ہے، صاحب قرآن بھی عظیم ہے۔ قرآن پر وحی ربوبیت ختم ہے، صاحب قرآن پر سلسلہ نبوت ختم ہے۔ قرآن آسمانی کتابوں کا خاتم، صاحب قرآن اللہ کی جانب سے ملنے والی نبوت اور رسالت کے خاتم۔ قرآن ذو الاعجاز ہے، صاحب قرآن صاحب معراج ہے۔ قرآن ناسخ ہے، صاحب قرآن خاتم ہے۔ اور کہتا ہوں قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، صاحب قرآن کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن بھی رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صاحب قرآن بھی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن رحمت للمؤمنین ہے، صاحب قرآن رحمت للعالمین ہے۔ اور کہتا قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں،
سب غیر محفوظ، فقط قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت کے متعدد ذرائع ہیں۔ مثلا پہلی کتابیں جن زبانوں میں اتری، جن لغتوں میں اتری، وہ زبانیں دنیا سے ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب زبانیں ہی نہیں رہی تو کتابیں کیسے رہ سکتی تھی؟ قرآن جس زبان میں اترا وہ زبان تھی، ہے، نہ صرف یہاں بلکہ جنت میں بھی رہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا قرینہ ہے۔ جس زبان میں قرآن اترا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ آج یہودیت تڑپ رہی ہے، کہیں سے وہ زبان ہمارے کانوں میں پڑ جائے جس میں حضرت موسیٰ پہ تورات اتری۔ عیسائیت تڑپ رہی ہے، کہیں سے وہ زبان ہمارے کانوں میں پڑ جائے جس میں عیسیٰ پہ انجیل اتری تھی۔ سابی تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، کاش وہ زبان کہیں سے سننے اور چکھنے کو مل جائے جس میں حضرت داؤد پہ زبور اتری تھی۔ زبان دنیا سے ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے ہندوستان کا عیسائی ہندی کی انجیل پڑھتا ہے، بنگلہ دیش کا عیسائی بنگالی کی انجیل پڑھتا ہے، انگلستان کا عیسائی انگلش کی انجیل پڑھتا ہے، جاپان کا عیسائی جاپانی انجیل پڑھتا ہے۔ مسلمان کہیں کا بھی ہو وہ اسی عربی کا قرآن پڑھتا ہے جو رب العالمین نے رحمت للعالمین پہ نازل فرمایا، بلسان عربی مبین۔ صرف قرآن محفوظ ہے، جس زبان میں اترا وہ زبان محفوظ ہے۔ باقی کتابوں کی زبانیں بھی محفوظ نہیں رہی، قرآن کی زبان محفوظ ہے۔ یہ حفاظت قرآن کا قرینہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، تمام آسمانی کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے، فقط قرآن محفوظ ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب محفوظ ہی قرآن ہے تو روئے زمین پہ آپ کو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا حافظ نہیں مل سکے گا۔ حافظ تو درکنار، ناصرہ خان بھی نہیں ملے گا، متن ہی نہیں رہا۔ حافظ کہاں سے آئے؟ متن ہی نہیں رہا۔ قاری قرآن کہاں سے آئے؟ قرآن کا متن محفوظ ہے، بلکہ اس کی تو شرح بھی محفوظ ہے۔ اس لیے روئے زمین پہ فقط قرآن کے حافظ ملیں گے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، کوئی ایک حافظ تورات کا دکھایا جائے دنیا ناکام ہے، انجیل کا دکھایا جائے دنیا ناکام ہے۔ قرآن کے حافظ اس مجمع میں درجنوں ہوں گے، ہر بستی میں موجود ملیں گے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، مسجدیں کم پڑ جائیں گی، پھر کارخانوں کا رخ ہوگا، وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر مکانوں کا رخ ہوگا، وہ بھی کم پڑ جائیں گے، لیکن حافظ پڑ جائیں گے۔ تو روئے زمین پر حافظ صرف قرآن کے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے محفوظ ہی قرآن ہے، محفوظ ہی قرآن ہے۔ کہاں سے انجیل کا حافظ آئے؟ سمندری کی انجیل اور ہے، فیصل آباد کی اور ہے، لاہور کی اور ہے، اوکاڑے کی اور ہے، گجرانوالہ کی اور ہے۔ قرآن عرش کا ہو یا فرش کا، شرق کا ہو یا غرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، زمین کا ہو یا عرش کا، ایک ہی ہے۔ لہذا اس ایک کے ہی حافظ روئے زمین پہ مل سکتے ہیں اور کسی کتاب کے۔ قرآن محفوظ ہے کتابوں میں، لازمی نتیجہ یہ ہے اس کے حافظ میں اور کسی کتاب کے میں۔ اور پھر اگلا نتیجہ یہ ہے، اگلا نتیجہ یہ ہے، جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے پھر
مگر مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں، مذاہب میں فقط اسلام محفوظ ہے، مذاہب میں فقط اسلام محفوظ ہے اور کوئی مذہب محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی آسمانی مذہب آسمانی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، وحی سے ثابت ہوتا ہے۔ جب سابقہ آسمانی کتابیں ہی محفوظ نہیں رہی تو ان سے ثابت شدہ مذاہب کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سمجھ لیجئے، یہودی مذہب غیر محفوظ ہے، عیسائی مذہب غیر محفوظ ہے، سابی مذہب غیر محفوظ ہے۔ اگر مکمل محفوظ ہے تو فقط مذہب اسلام محفوظ ہے، کیونکہ اس کا مرکز اور بنیاد محفوظ ہے۔ اگلا نتیجہ اور عرض کرتا ہوں، جب مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے تو یاد رکھیے پھر دعوت و تبلیغ، انسانیت کی قیادت و سیادت، یہ حق فقط مسلمانوں، فقط مسلمانوں۔ یہودی مذہب ہے ہی نہیں، اب مذہب کے نام پہ جس جانب بلایا جاتا ہے وہ غیر مذہب ہے۔ عیسائی مذہب رہا ہی نہیں، جس کی جانب بلایا جاتا ہے وہ ما سوا مذہب ہے۔ تو بہرحال دعوت و تبلیغ یہ فقط اسلام کا حق ہے، اس لیے کہ اسلام مذاہب میں محفوظ ہے۔ مسلمان اسلام کہہ کر غیر اسلام کی دعوت نہیں دے گا، یہودی نام موسیٰ کے مذہب کا دے گا، دعوت کسی اور کی دے گا، عیسائی نام عیسیٰ کے مذہب کا لے گا، پیش کسی اور شے کو کرے گا جو عیسیٰ کا مذہب نہیں ہوگا، جو موسیٰ کا مذہب نہیں ہوگا۔ محمد کا امتی نام محمد کے مذہب کا لے گا تو پیش بھی محمد کا مذہب کرے گا۔ اس لیے یہ حق بھی فقط اہل اسلام کا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، اور انبیاء میں سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ۔ اور کہتا ہوں دیگر انبیاء کی ادائیں تو درکنار، ان کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں رہی۔ انبیاء کا بچپن فردن فردن کیسا تھا کوئی حفاظت نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس قوم کے ساتھ کس نبی نے جہاد کیا، تفصیلات بالکل سامنے نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے کچھ احوال محفوظ ہیں، اس کی وجہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کے احوال محفوظ ہیں، اس کی وجہ بھی اللہ کا قرآن ہے، محمد کا فرمان ہے۔ جتنے انبیاء کے اسماء قرآن نے ذکر کیے یا نبی کے فرمان میں آ گئے جو 2 درجن کے لگ بھگ ہیں، اس کے علاوہ انبیاء کے ناموں سے انسانیت واقف نہیں ہے کہ کس کس نام کے انبیاء تھے، کس کس علاقے میں آئے، کس کس قوم کی طرف آئے۔ ساری کی ساری حقیقت غیر محفوظ ہے، تو تعلیمات انبیاء کی کیسے محفوظ رہتی جب ان کے اسماء بھی محفوظ نہیں رہے؟ فقط انہی انبیاء کے اسماء محفوظ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، محمد نے اپنے فرامین میں بیان کر دیا۔ باقی تعلیمات تو کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی تعلیمات ہی نہیں، آپ کی تعلیمات تو محفوظ ہیں ہی ہیں، کیونکہ قیامت تک انسانیت نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا امتیاز یہ ہے، انفرادی کمال یہ ہے، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرایا ہے، ایک ایک ادا محفوظ، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ۔ نبی کا بچپن کیسا تھا کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کیسی تھی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کیسا تھا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کیسے تھے کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کیسے تھے کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ، عبادات کتابوں میں محفوظ، اخلاقیات
اخلاقیات کتابوں میں محفوظ، معاملات کتابوں میں محفوظ، معیشت کتابوں میں محفوظ، معاشرت کتابوں میں محفوظ، طرز سیاست کتابوں میں محفوظ، اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہانبانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع کتابوں میں محفوظ، علم و حکمت کتابوں میں محفوظ، سخاوت و شجاعت کتابوں میں محفوظ، عدالت و شرافت کتابوں میں محفوظ، فہم و ذکا کتابوں میں محفوظ، جود و سخا کتابوں میں محفوظ، بندہ نوازی کتابوں میں محفوظ، غریب پروری کتابوں میں محفوظ، انوارات و برکات کتابوں میں محفوظ، معجزات و مبشرات کتابوں میں محفوظ، غزوات و فتوحات کتابوں میں محفوظ، جنت و خلوت کتابوں میں محفوظ، سیرت و صورت کتابوں میں محفوظ، سنت و شریعت کتابوں میں محفوظ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لبعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کتابوں میں محفوظ، نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ، 7 زرہوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 6 کمانوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 5 نیزوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 4 ڈھالوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 2 میگزینوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، پوری زندگی کے معقولات کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا فلک العلا کشف الدجیٰ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال شفیع المذنبین راحت العاشقین رحمت للعالمین کی ہے کہ عالم ارواح سے لے کے عالم دنیا تک، عالم دنیا میں آقا کی ولادت سے لے کے رسالت تک، رسالت سے لے کے ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کے وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ صاحب قرآن کی ایک ایک ادا، ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، کیوں انبیاء اور بھی تھے، کتابیں اور بھی تھی، وہاں حفاظت نہیں، یہاں مکمل حفاظت رہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے وہ کتابیں تھیں مگر آخری نہیں، وہ نبی تھے مگر آخری نہیں، ان کی فقط نبوت تھی اور آپ کی نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، وہ نبی تھے آخری نہیں، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، جب نبی کے بعد نبی آ جاتا ہو تو حفاظت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب آمینہ کے لال صاحب الحسن والجمال دھرتی کائنات پر مبعوث ہوئے تو اللہ نے نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، آپ
سے آتا ہے؟ اصول تجارت طرز معیشت کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ معاشرت کیسے آگے بڑھاتے ہیں؟ ازدواجی فرائض کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے ایک ایک ادا محفوظ کی کہ حضور کا کوئی امتی انسانی زندگی کے کسی شعبے میں کسی بھی مقام اور وقت پہ پریشان نظر نہ آتا، انتظام فرمایا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہی محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے حضور اپنانے کے لیے، حضور اپنانے کے لیے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے۔ نمونے کے لیے جس کو اپنانا ہے اس کی اداؤں کی حفاظت چاہیے۔ اللہ نے انتظام کر دیا، حضور کی ایک ایک ادا کی حفاظت فرمائی، ایک ایک ادا کی، تاکہ نبی کو منایا نہ جائے، اپنایا جائے، اپنایا جائے۔ یہودی اپنے انبیاء کے ایام مناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، کیا کریں؟ ان کی مجبوری ہے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے اپنے نبی کے ساتھ نسبت کا اظہار کرے، تعلق کا اظہار کرے، محبت کا اظہار کرے، نسبت کا اظہار کرے۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، ان کے نبی اور رسول جو کتاب اتری وہ بھی محفوظ نہیں، ان کے نبی کی جو تعلیمات تھی وہ بھی محفوظ نہیں، اور اگر وہ محفوظ ہوتی بھی ان میں جامعیت نہیں، کاملیت نہیں، عملیت نہیں، ان چیزوں سے خالی نظر آتی ہے۔ تو اب اگر وہ اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ محبت کا اظہار کرنا چاہے کیسے کرے؟ تعلق کا اظہار کرنا چاہے کیسے کرے؟ ان کی تو مجبوری ہے، انہوں نے ایک دن کا انتخاب کیا، اسے یوم ولادت یا تاریخ ولادت کا نام دیا اور منا کے اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کر لیا۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ محمد مصطفیٰ نے پانی پیا، صحابہ نے طریقہ محفوظ کر لیا، نبی نے ناخن کاٹے، صحابہ نے طریقہ محفوظ کر لیا، حضور قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، صحابہ نے طریقہ محفوظ کر لیا، نبی نے سر میں کنگھی کی، صحابہ نے طریقہ محفوظ کر لیا، نبی باز کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کے ہاتھوں کے اشارے کیسے ہوئے صحابہ نے محفوظ کر لیا، نبی نے لباس کیسا پہنا صحابہ نے محفوظ کر لیا، نبی مسکرائے صحابہ نے انداز محفوظ کر لیا، نبی نے آنسو بہائے صحابہ نے کیفیت محفوظ کر لی، مصطفیٰ نے وضو فرمایا صحابہ نے وضو کا انداز محفوظ کر لیا۔ تو ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، کس لیے؟ کہ یہ دنیا آگے چلے گی، یہ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار نبی کو اپناتے گئے، صحابہ بتاتے گئے، امت اپناتی جائے، نبی کے ساتھ محبت کا اظہار یوں ہوتا ہے۔ ہماری مجبوری نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ اور صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ۔ اور کہتا ہوں قرآن کی تلاوت ضروری، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری، قرآن کی تلاوت ضروری، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری۔ قرآن کی تلاوت عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، قرآن کا حق بھی ہے۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے، اس سے زیادہ جتنا پڑھ لیا جائے وہ رفع درجات کا باعث ہے۔ آج تلاوت قرآن کا ذوق کم سے کم ہو گیا، برائے نام رہ گیا، تلاوت قرآن کا ذوق برائے نام رہ گیا۔ آج کا نوجوان موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتا ہے، جو روح کی سزا ہے، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ بدن اس دنیا
زمین سے آتی ہے، روح کی غذا عرش بریم سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو اس کی غذا ادھر سے ہی آئے گی، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تلاوت کو معمول بنائیے۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں تلاوت قرآن کا کیا ذوق تھا۔ یہ ذوق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے ان کی سوانح میں لکھا کہ وہ ایک دن میں 8 قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور 4 افراد کے نام تاریخ کی جبین پہ محفوظ ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ ان کی عادت بن چکی تھی اور انہیں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان میں 2 صحابہ ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابہ میں ایک نام جامع قرآن، ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا نام حضرت تمیم داری کا ہے۔ اور تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے، اور دوسرا نام سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور امام صاحب کی سوانح کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ فقط رمضان کے مہینہ میں 61 مرتبہ قرآن کا ختم کرتے تھے۔ تفسیر اس کی علماء نے اور سوانح نگاروں نے یہ لکھی ہے، ایک قرآن روزانہ دن کو پڑھتے تھے، ایک قرآن روزانہ رات کو نوافل میں پڑھتے تھے۔ 30 قرآن دن کے ہوئے، 30 قرآن رات کے ہوئے۔ جب دونوں کو ملایا تو 60 کا عدد حاصل ہوا۔ اور ایک قرآن وہ ہوتا تھا جو پورے مہینے میں نماز تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا تھا، ادھر ابو حنیفہ کے 61 قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ ذوق تھا۔ اور ہم کھول کے بچوں نے کوئی چیز چھپانی ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، وہ قرآن میں چھپاتے، وہ قرآن میں چھپاتے کہ اسے کھولتا کوئی، اسے کھولتا کوئی۔ قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا۔ خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ پڑھیے قرآن، اور صرف پڑھیے ہی نہ بلکہ حفظ کیجیے، اپنے بچوں کو حفظ کروائیے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، ہماری اخروی ضرورت۔ ہماری دنیاوی ضرورت کیسے ہے؟ ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک مثال۔ رمضان کا مہینہ طیب ہے، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اکثر المشائخ علی ان السنۃ فیہا الختم مرۃ فلا یترک لکثر القول۔ اور مراقی الفلاح میں امام طحطاوی کا قول ہے سن ختم القرآن فیہا ای تراویح مرۃ فی الشہر علی الصحیح وہو قول الاکثر۔ مطلب دونوں عبارتوں کا کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیسے پورا مہینہ تراویح پڑھنا سنت ہے، ویسے ہی تراویح میں ایک دفعہ ختم قرآن بھی سنت ہے، ایک دفعہ ختم قرآن بھی سنت ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، اب تراویح میں ختم قرآن کی سنت کیسے پوری ہوگی؟ اگر مصحف سے دیکھ کے پڑھا جائے تو فقہائے احناف کہتے ہیں پڑھانے والے کی نماز بھی گئی، اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی گئی۔ تو اب ختم قرآن فی تراویح کی سنت تو کیا پوری ہوگی؟ تراویح والی بھی اٹھ گئی۔ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے اس سنت پہ عمل کا،
وہ یہ کہ یاداشت اور حافظہ میں محفوظ کیا جائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سامع پیچھے کھڑے کر کے پڑھ دیا جائے، سامع کو پیچھے کھڑا کر کے پڑھ دیا جائے۔ حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے، کیونکہ جس شریعت کے ہم پیروکار ہیں، اگر قرآن حفظ نہ ہو تو اس کے کچھ احکامات پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ میں نے ایک مثال رمضان کی قربت کی وجہ سے رمضان کی پیش کی، ورنہ اور بھی بہت ہے۔ ہماری اخروی ضرورت بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، کچھ درجے اور مرتبے ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن، سبحان اللہ، چابی حفظ قرآن۔ اگر حفظ قرآن ہوا تو جنتی ان مقامات عالیہ پر پہنچ سکے گا، اگر قرآن حفظ نہ ہوا، جنت مل بھی گئی تو وہ مقامات نہیں ملے جن کی چابی حفظ قرآن ہے۔ جنت میں کون سا سب کے درجے ایک جیسے ہوں گے؟ یہاں کے محکموں میں سب کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک جیسے تفاوت ہے، فرق ہے۔ کانسٹیبل بھی پولیس کے محکمے میں ہے، ایس ایچ او بھی اسی محکمہ میں، ڈی ایس پی بھی اسی محکمہ میں، ڈی آئی جی بھی اسی محکمہ میں، محکمہ اور ڈپارٹمنٹ ایک ہے، درجے سب کے مختلف، سارے سمندری کے رہنے والے ہیں، مکان سب کے ایک جیسے ہیں، جنت میں ایک جیسے کیسے ہیں؟ وہاں بھی درجے مختلف ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، حافظ جنتی غیر حافظ جنتی سے 6666 گریڈ اپ ہوگا، 6000 تفصیلات میں نہیں جاتا۔ حافظ قرآن 10 آدمیوں کا کوٹا ملے گا کہ خاندان کے جن 10 جہنمیوں کو جنتی بنانا چاہے تو بنا سکتا، تو بنا سکتا۔ تو کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی چابی حفظ قرآن ہے، اگر یہ چابی ہوگی تو تالا کھلے گا اور چلا جائے، نہیں تو جنت میں پہنچ کے بھی اس عہدے پہ ترقی نہیں ہو سکے گی۔ جس عہدے پہ حافظ کی ہوتی ہے تو سمجھ لو صرف ناظرہ ہی نہیں پڑھنا، حفظ بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی کرانا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، اخروی ضرورت بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت ضروری، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری۔ انبیاء آئے کس لیے ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت کی جائے، مطابق کرائے، انہیں اپنایا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ تلاوت کی اپنی برکات ہے، اطاعت کی اپنی برکات ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کا ایک منشا نزول قرآن سے ہے، ایک منشا نزول قرآن سے ہے، ایک منشا بعثت صاحب قرآن سے ہے، اور ہم دونوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ کا منشا نزول قرآن سے کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کو کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ رزق کی برکت کے لیے، دکان کی برکت کے لیے، فیکٹری کی برکت کے لیے، مردے بخشانے کے لیے، کسی کی روح قبض نہیں ہو رہی جان نکلوانے کے لیے، یہ مقاصد ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اسی لیے قرآن بھیجا ہے؟ کیا ہم نے نزول قرآن سے اللہ کا منشا سمجھا ہے؟ جب قرآن سے پوچھا جائے، قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں تو پیغام ہدایت ہے، ہدی للمؤمنین، ہدی للمتقین۔ اب اللہ کا منشا کیا ہے نزول قرآن سے؟ کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اپنی جلوت میں بھی، اپنی خلوت میں بھی قرآن سے رہنمائی لے کر آگے بڑھا جائے، یہ منشا ہے۔ ہم اسے نہیں سمجھے، پورا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کا صاحب قرآن کی بعثت سے بھی ایک منشا ہے، وہ کیا؟ کہ صاحب قرآن کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ ہم نے منانے پہ زور دیا، نبی کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، تو نزول قرآن سے اللہ کا جو منشا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور بعثت صاحب قرآن سے اللہ کا جو منشا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر ہم فرد ہیں تو فرد کی حیثیت سے عمل میں ہوں گے، ہم جماعت ہیں تو جماعت کی
کی حیثیت سے امن میں ہوں گے، ہم امت ہیں تو امت کی حیثیت سے امن میں ہوں گے، ملک امن میں ہوں گے، سلطنت امن میں ہوگی، ریاست امن میں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا منشا نزول قرآن کا وہ بھی سمجھے، اللہ کا منشا بعثت صاحب قرآن کا وہ بھی سمجھے، اور اپنی زندگی کو اس کے تابع کرے۔ پھر دیکھیے اللہ کی مدد اس دنیا میں کیسے اترتی ہے، کامیابی اس دنیا میں کیسے ملتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ